کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھا. دونوں سین اکٹھے چل رہے ہیں. بلیوٹوتھ ہے پرانا, آپ کے جوال میں آج آیا, یہ پرانا بلیوٹوتھ ہے. جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی میں اچھا, اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, یہ صرف خاندان مانگنے آیا. کہا جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب تو میں بھی دیکھ رہا تھا. کہا پھر؟ کہا جب اللہ کے نبی تجھے دھتکار چکے تھے کہ جا مسلمان ہونے کی گواہی لے کر آ, اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے آگے کیا اور کہا تو نے میری بیٹی کو حفاظت دی, گھر دیا, کھانا دیا, آ اس محل کے اندر داخل ہو جا, یہ تیرا گھر ہے. رات تک میں پارسی تھا, صبح میں مسلمان ہو گیا. ہیں تو خان صاحب پچھلا سین بیان کر رہے ہیں کہ ماں جہنم میں لے کر جائی جا رہی, اور شیخ صاحب اگلا سین بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جل رہی تھی. تو انہوں نے دل ہی دل کے اندر وہ ایک نصاب 70,000 کا پڑا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا. تو فوراً ٹھٹھا مار کے ہنس پڑے. کہا چچا میری ماں کو دوزخ کے عذاب سے ہٹا دیا گیا ہے, وہ جنت کی طرف جا رہی ہے. یہی عقیدہ علم غیب کا کہ ہمارے پیروں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے بڑوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے. جنت جہنم ان کے سامنے, کائنات کو اپنے ناخن کے اس انگوٹھے میں دیکھتے ہیں. ہر چیز کا انہیں علم ہے, جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے, جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے, جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 قاری مانگ کے لے جانے والے لے جاتے ہیں, انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. تو نبی کو یہ علم غیب کیوں نہ ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے نبی کریم لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ پھیر کر واپس چلے جائیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے. لیکن ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر 89 صفحہ پر بیان فرماتے ہیں. کوئی سوال کرتا ہے مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ ارشاد 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے. جس طرح اس کی زندگی میں ادب کرتا تھا اس کے سامنے سے ہو کر آئے, منڈی کی طرف سے موڑ کاٹ کے نہ آئے. کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جب سامنے سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں آسانی رہے گی کون آ رہی ہے, اور اگر پیچھے سے آئے گا اس کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا اور تکلیف ہو گئی. ابے مٹی سے کھائی ہوئی گردن مڑے گا ٹوٹ بھی جائے گی, اس لیے مہربانی کرو جب جاؤ سامنے سے آیا کرو. کہا سامنے سے جاؤ, مردے کو دیکھنے میں آسانی رہتی ہے, اس کو گردن موڑنے کی ضرورت نہیں رہتی. ایک بزرگ کا انتقال ہوا, اس کی صاحبزادی روزانہ قبر پہ حاضر ہوتی, تلاوت قرآن کرتی. کچھ مدت کے بعد وہ جوش جاتا رہا. ایک روز حاضر ہوئی, خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو, میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں جی بھر کر تمہیں دیکھ لوں, پھر میرے لیے دعائے رحمت کرو, پھر چلی جاؤ. ایک بی بی نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں آ کر کہا میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے شرم آتی ہے, پرسوں فلاں آدمی آ رہا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. پرسوں فلاں آدمی آ رہا ہے, اس کے کفن میں میرا کفن بھی رکھ دینا, میں خود ہی لے لوں گی اس سے. تو انہوں نے ایک اچھا سارا کفن سلوا کے ان کے کفن میں رکھ دیا. ایک کو کفن دیا تو اس کی کفن نیچے قبر میں اتارنے والے کی تہمت چادر جو تھی کمر سے باندھی ہوئی وہ بھی ساتھ گر گئی, اس کے کفن میں دفن ہو گئی. یہ خواب میں آئے, کہا بھائی یہ زیادہ آ گئی تھی, یہ لے جا. خواب میں کہا صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کلی پر ٹنگی ہوئی تھی, موجود تھی, دے کر گئے, چھوڑ کر گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو قبر میں دفن ہو جائے یہ مردہ ہے. اموات غیر احیاء, یہ زندہ نہیں ہے, اس دنیا سے ان کا سارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہاں کہا جاتا ہے نہیں, کفن میلا ہو جانے پر لانڈری سے دھلوا نہیں سکتے مردے, تو بیٹے سے منگوا تو سکتے ہیں نا. وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک پیر صاحب آئے مریدنی کے پاس, کہا تیرا بارات خواب میں آیا تھا, سر سے بھی ننگا, پاؤں سے بھی ننگا, جسم سے بھی ننگا, سردی سے کانپ رہا تھا, اور کہہ رہا تھا میری بیٹیا سے کہنا کفن بھی دے دے, جوتی بھی دے دے, پگڑی بھی دے دے. اس نے جوتی اتاری, اس پیر کے سر میں 4 ماری. کہا یہ کیا کیا؟ کہا ابا رات میرے خواب میں بھی آئے تھے, کہہ رہے تھے تیرے پاس مانگنے کے لیے آئے گا, اس کو 4 جوتی مارنا. بھاگتے ہوئے کہنے لگا تیرا ابا بڑا خراب ہے بھائی, مجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے, تجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے. قرآن
قرآن کی آیت دو ٹوک انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے قیامت کب قائم ہونی ہے، اٹھایا کب جانا ہے، اس دنیا سے ان کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، اور یہاں علماء بریلی میلا کفن چینج کروا کے نیا پہنا رہے ہیں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اب یہی عقیدہ جو ان حضرتوں کا تھا، وہی عقیدہ شیخ الحدیث زکریا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو میرے والد کے دوست اور خدام میں سے تھے، بڑے صاحب کشف تھے، کشف قبور میں بہت بڑے ہوئے تھے، والد کے انتقال کے دوسرے دن ان کی قبر پہ حاضر ہوئے تو والد نے کہا، ان سے 3 باتیں کہی۔ پہلی بات، والد صاحب کے مخالفین بہت زیادہ تھے تو کہا مولوی زکریا سے کہہ دو اس کی فکر نہ کرو، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ والد صاحب پہ قرضہ بہت تھا، مانگنے والے بہت تھے، کہا فکر نہ کرو، میں اس کو ادا کر چکا ہوں، صراف سے قبر کے اندر سے ٹرانسفر ہو چکا ہے، ملٹی ہو چکا ہے، مل گیا ہے ان کو، تم سے مانگنے کوئی نہیں آئے گا۔ اور بزرگوں سے ڈرتے رہنا، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ یہ الٹی بھی بولے نا، تمہیں الٹی لگے گی، حقیقت میں سیدھی، حقیقت میں سیدھی۔ وہ گنج شکر ہمارے پاکستان کے، ان کے پاس سے ایک اونٹوں کا قافلہ گزرا جو گڑوں سے بھری ہوئی بوریاں تھی، گنج شکر اس کا نام یہیں سے پڑا، بابا غلام فرید گنج شکر۔ تو پوچھتے ہیں اونٹ والے سے یہ کیا لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا مولوی یہ کہیں مانگ نہ لے۔ اس نے کہا پتھر لے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا پتھر ہی ہوں گے۔ اب گھر گیا، اتارنے کے لیے جب گودام میں رکھا، جس بوری کو چیک کرے پتھروں کی بھری ہوئی تھا گڑ، بڑا پریشان ہوا کہ وہ پیر کی الٹی کی بھی سیدھی پڑ گئی۔ واپس آیا، رویا پیٹا، کہا حضرت مارا گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس میں گڑ تھا، میں نے آپ سے کہا پتھر ہوں گے، پتھر ہیں، تو آپ نے کہا پتھر ہی ہوں گے، تو سارا گڑ ہی پتھر بن گیا۔ کہا اس میں گڑ تھا؟ کہا ہاں۔ کہا گڑ ہی ہوگا۔ یہ واپس آیا، ہر بوری کو کھولتا ہے، گڑ ہے اندر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہا ان بزرگوں سے ڈرتے رہنا، ان کی الٹی بھی سیدھی پڑتی ہے۔ 3 مجالس صفحہ 185۔ یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے، اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔ روحیں اس دنیا میں آتی ہیں نہیں آتی؟ جمعرات کو پھیرا مارتی ہے نا، بریلوی عقیدہ سنیے کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں روحیں اس دنیا میں آتی ہیں، اور جمعرات کے روز مومنوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں، دروازوں کے قریب کھڑے ہو کے دردناک آواز میں پکارتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں، ہم پہ صدقے سے مہربانی کرو۔ چنانچہ میت کی روح اپنے گھر میں جمعے کی رات کو پھر دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا گیا یا نہیں۔ اتیان الارواح، مجموعہ رسائل، جلد 2، صفحہ 69۔ اب یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، روح آتی ہے، دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور پکارتی ہے، کیا پکایا؟ اگر جواب ملے حلوہ پکا، بکرا پکا، گوشت بھونا، کہتے ہیں مبارک ہو، خوش رہو، آباد رہو، ہمارے لیے بڑا تم نے صدقہ کیا۔ اور اگر جواب ملے دال مسور پکی، فلٹر منہ پڑا، 12:30 دال مسور رہ گئی سی۔ یہ روحیں آتی ہیں، یہ جاتی ہیں۔ یہی عقیدہ علماء دیوبند کا بھی ہے۔ 30 مجالس کے دیوبندی مصنف کہتے ہیں، صفحہ نمبر 211 ہے، اکابر کے لیے ایصال ثواب ضرور کیا کرو، کیوں؟ ان سے ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور فیوض و برکات ملتے ہیں۔ اب آئیے، روحیں کہاں پر ہیں؟ 2 جگہ پہ، یا علیین میں یا سجین میں، یا جنت میں یا جہنم میں۔ جو جنت میں ہے وہ اس دنیا میں آنا چاہے گی؟ الگ بحث آ سکتی ہے نہیں، آنا چاہے گی؟ تمہارے دنیا کی چیزیں کھانے کے لیے آنا چاہے گی؟ جنت کے میوے چھوڑ کے، جنت کے پرندوں کا گوشت چھوڑ کے دنیا میں آنا نہیں چاہیے؟ تو کنفرم ہو گیا کہ جنتی تو نہیں آتی۔ تو جو جہنم والی ہیں انہیں کوئی آنے دے گا؟ چھلانگ ماریں گے جمعرات کو آنے کے لیے نا، چھلانگ ماریں گے، پھیرا مارائیں، اعیدوا فیہا، فرشتے لوہے کے گرز ماریں گے اور پھر دوبارہ ان کو جہنم کی تہ تک پہنچا دیں گے۔ آئیے علماء و بریلی دونوں کے ان عقیدوں کو کہ روحیں آتی ہیں، متوجہ ہوتی ہیں، مدد کرتی ہیں، فیض و برکات ملتی ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا یہ نہیں دیکھ چکے ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا،